أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد. محترم حاضرین، تفسیر القرآن کے سلسلے میں آج ہماری 32ویں نشست ہے اور سورہ فاتحہ کی تفسیر شروع کی گئی ہے۔ اس سے پہلے کے دروس میں ہم نے سورہ فاتحہ کی فضیلت، سورہ فاتحہ کے نام اور پھر سورہ کی تعریف، آیتوں کی تعریف، اس کے تعلق سے مکمل جانکاری حاصل کی ہے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر بھی ہم نے سنی ہے کہ اس کے معنی کیا ہے۔ پھر یہ بھی ہم نے معلوم کر لیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کب کب پڑھنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ قرآن کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب بھی تم قرآن کی تلاوت کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے مواقع ہیں جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرتے تھے، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آیا کرتے تھے۔ ایک موقع قیام اللیل کا بھی تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں اٹھتے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آیا کرتے، اس لیے کہ قیام اللیل یہ صبح کی ابتدا ہوتی ہے، تو ابتدا میں ہی آپ اپنے آپ کی حفاظت کیا کرتے تھے اور شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آیا کرتے تھے۔ تو قیام اللیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آتے تھے، اس کی دو روایتیں ہیں۔ ایک ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور ایک جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تو آپ کہا کرتے تھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اعوذ باللہ السمیع العلیم۔ وہ اللہ کیسا ہے؟ وہ سننے والا ہے، میری ہر بات کو سننے والا ہے اور میرے حال کا علم رکھنے والا ہے۔ وہ علیم ہے، وہ سمیع ہے اور علیم ہے۔ اللہ کی دو صفتوں کا ذکر کرتے کہ میں اس اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو سمیع اور علیم ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، شیطان جو مردود ہے، جو رجیم ہے، جو دھتکارا ہوا ہے، اس شیطان رجیم سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، اور شیطان کے تین اہم کاموں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے۔ وہ شیطان جو ہمزی ونفخی ونفثی، ہمزی کا مطلب وہ اس شیطان کے پناہ میں آتا ہوں جو وسوسے ڈالتا ہے، ہمزہ کا مطلب وسوسے ڈالنا، ونفخی، نفخ کا مطلب تکبر، غرور، شیطان کے تکبر سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اس لیے کہ شیطان ایک متکبر شخصیت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تو اس نے تکبر کیا، سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ تو ونفخی کا مطلب شیطان کے تکبر سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اور ونفثی، نفثی کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ شیطان کے شعروں سے، اشعار سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ شیطان کے دھتکارنے سے۔ نفس اصل میں کہتے ہیں کہ ایسی پھونک جس میں تھوک کے چھینٹے ہو، تو ان تمام چیزوں سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اس لیے کہ اکثر شعراء جو ہوتے ہیں وہ شیطان کے چیلے ہوتے ہیں۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُونَ الْغَاوُونَ، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا وَمَا يَنبَغِي الشِّعْرُ، ہمارے نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ اشعار کہیں، اس لیے کہ شعراء کی اکثریت یہ شیطانی اشعار پر مبنی ہوتی ہے۔ جیسے ایک شعر ہے، ایک شاعر کہتا ہے حیران ہوں محمد کو کیا لکھوں، خدا لکھوں یا خدا کا خدا لکھوں۔
یہ کس قدر اشعار کے اندر غلو ہے، بلکہ ایک مخلوق کو اللہ کا درجہ دینا ہے۔ اور شاعر عام طور پہ ایسا ہی کرتے ہیں کہ مخلوقات کو اللہ کا درجہ دیتے ہیں غلو کرتے ہوئے۔ بہت سارے ایسے اشعار ہیں کہ وہ جو مستوی تھا عرش پر خدا بن کر، اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ بن کر۔ اس شعر کو آپ کیا کہیں گے؟ اس کے اندر شرک کی غلاظتیں ہیں، اس کے اندر اللہ کی توحید کو للکارا جا رہا ہے۔ تو اکثر شعراء جو ہے وہ شرک کی غلاظتوں کے اندر ہیں۔ تو نفسی کا ایک مطلب یہ ہے کہ شیطان کے اشعار سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ شیطان کی دھتکار سے، ایسی تھوک سے جس میں جو ہے چھینٹے ہو، اور یہ شیطان کی دھتکار یہ جادوگروں کی دھتکار ہوتی ہے۔ جادوگر جو شیطان کے چیلے ہوتے ہیں اور وہ اپنا عمل کرتے ہوئے ایسا پھونک مارتے ہیں جس سے ان کے تھوک کے چھینٹے، لعاب کے چھینٹے باہر نکلتے ہیں۔ تو ان تمام گندے لعاب سے، ان تمام گندگیوں سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اس لیے کہ جادوگر ایک گندا انسان ہوتا ہے، اس کا منہ کالا ہوتا ہے، اس کا لعاب کالا ہوتا ہے، وہ شیطانی ورد کر کے، شیطانی اذکار کر کے وہ جب لوگوں کے اوپر یا کسی چیز پر جب وہ اپنی تھوک کو نکالتا ہے تو اس گندگی سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں جب اٹھتے تو آپ کہا کرتے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اور دوسری روایت ہے بن مطعم، جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تو نماز شروع کرنے سے پہلے آپ کہا کرتے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، 3 مرتبہ آپ کہتے، پھر کہتے الحمدللہ کثیرہ، الحمدللہ کثیرہ، الحمدللہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یہ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، 3 مرتبہ۔ پھر کہتے سب تعریفیں اللہ کے لیے، بہت زیادہ تعریفیں ہیں، سب تعریفیں اللہ کے لیے، بہت زیادہ اس کے لیے تعریفیں ہیں، سب تعریفیں اللہ کے لیے، بہت زیادہ اس کے لیے تعریفیں ہیں۔ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، تسبیح کرتا ہوں میں صبح و شام اللہ کی، صبح اور شام میں اللہ کی تسبیح کرتا ہوں، 3 مرتبہ کہتے۔ پھر کہتے اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، اس کی جنون سے، اس کی دیوانگی سے، اس کے وسوسوں سے، اس کے تکبر سے اور اس کے شعروں سے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا تاکہ صبح کی اولین ساعتوں میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم صبح اٹھیں، اگر ہم تہجد پڑھتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، ہم اس وقت سب سے پہلے صبح اٹھنے کے بعد اللہ کی پناہ میں آ جائیں شیطان مردود سے، تاکہ پورے کا پورا دن یہ شیطان لعین جو ہمارا کھلا دشمن ہے وہ ہم کو بہکا نہ سکے۔ اور اگر تہجد کی نماز کو ہم نہ اٹھیں تو جیسے ہی ہماری آنکھ کھلے صبح اٹھیں تو اس طرح کے کلمات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ان کلمات کے ذریعے ہم اللہ کی پناہ میں آئیں، تاکہ یہ ہمارا دشمن جو ہر وقت ہم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، جو ہمارا کھلا دشمن ہے، اللہ نے خود کہا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تم اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ تو یہ دشمن ہم کو کچھ نقصان نہ پہنچائے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ صبح کی اولین ساعتوں میں ہم اس مردود سے اللہ کی پناہ میں آئے۔ اور بہت سارے مواقع ہیں جہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، کیونکہ وقت کی اس کی اجازت نہیں دیتا کہ میں بیان کروں، لیکن ایک اہم موقع کہ غصے کے موقع پر ہمیں چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اس لیے کہ غصہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور غصے میں انسان وہ کام کر جاتا ہے جو وہ کرنا نہیں چاہتا۔ غصہ ختم ہونے کے بعد اس کو افسوس ہوتا ہے کہ میں نے ایسے کیوں کیا، کیونکہ شیطان ہوتا ہے اور یہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان کو نقصان پہنچے۔ غصے میں آپ دیکھیں
قتل کر دیتا ہے انسان، غصے میں تعلقات خراب کر دیتا ہے، غصے میں میاں بیوی میں جو جدائی ہو جاتی ہے، غصے میں مار پیٹ کرتا ہے، غصے میں دوستوں کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو غصہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب بھی غصہ آئے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، تاکہ وہ شیطان کے نقصان سے ہم بچ سکیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمی لڑ رہے تھے، اور ایک آدمی کو اتنا غصہ آ گیا کہ اس کا چہرہ لال ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے شک میں ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر اس کلمے کو یہ پڑھ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے، اور وہ کلمہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور ابو داؤد اور نسائی نے بھی اس کو روایت کیا ہے کہ اگر وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ اور ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا اور ایک موقع یہ ہے کہ جب نماز کے اندر شیطان وسوسے ڈالے، اس لیے کہ وہ دشمن ہے۔ پہلے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان نماز کو نہ آئے، لیکن جو نماز کو آتے ہیں شیطان ان کی نماز خراب کرنا چاہتا ہے۔ ان کا جسم یہاں ہوتا ہے اور دماغ کسی اور طرف گھوم رہا ہوتا ہے، وسوسے آتے ہیں۔ اور ہماری نمازوں کا یہ حال ہے کہ آج ایک انسان کو یہ پتہ بھی نہیں کہ اس نے کتنی نمازیں پڑھی، کتنی رکعتیں اس کی ہوئی۔ امام کے ساتھ ساتھ ہم پڑھتے ہیں، ہم کو پتہ نہیں کہ کتنی رکعتیں ہم نے پڑھ لی ہے۔ اس طرح کے وسوسوں سے آج ہماری نماز بھری ہوئی ہے۔ نماز کے اندر ہیں، ہم بزنس کا حساب و کتاب کرتے ہیں، ہم دکان کا حساب و کتاب کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک مشہور واقعہ ہے جو ہے مذاقی طور پہ ہے، لیکن حقیقت سے بھی اس کا تعلق ہے کہ ایک مرتبہ ایک امام صاحب نے نماز پڑھائی تو 3 رکعت پہ انہوں نے سلام پھیر دیا۔ اب مصلیوں میں اختلاف ہو گیا، کوئی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 3 رکعت پڑھائی ہے، اور کوئی کہہ رہے ہیں کہ 4 رکعت پڑھائی ہے، کیونکہ مصلیوں کے بھی ذہن ادھر ادھر تھے، کسی کو یاد نہیں تھا کہ امام صاحب نے کتنی رکعت پڑھائی ہے۔ لیکن ایک صاحب یقینی طور پہ کہہ رہے تھے کہ نہیں مولانا آپ نے صرف 3 رکعت پڑھائی ہے۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ ماشاءاللہ کتنی خشوع و خضوع ان کی نماز میں ہے کہ اس قدر یقین کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 3 رکعت پڑھائی۔ ان سے پوچھا گیا کہ وہ عشاء کی نماز تھی، ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایسے یقین سے کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میری 4 دکانیں ہیں، اور عشاء کی نماز میں میں ہر رکعت میں اپنی ایک دکان کا حساب کرتا ہوں۔ امام صاحب نے 3 رکعت پڑھائی، میرے 3 دکانوں کا حساب ہوا، اور 1 رکعت باقی ہے، اور ایک دکان کا حساب کرنا باقی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ حقیقت بھی ہے، یہ آج ہماری نمازوں کی کیفیت ہو گئی ہے، اور یہ شیطان ہماری نمازوں کو خراب کر رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نماز کے اندر ایسے وسوسے آئے اور نماز کے اندر ایسے خیالات آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھ کر بائیں طرف دھتکار دے، تھوڑے سے تھوک کے چھینٹے منہ سے باہر نکلے، ایسا بھی نہ تھوکے کہ بازو والے کو تکلیف ہو، بلکہ اس طرح تھوک کے تھوڑے سے چھینٹے باہر نکلے، اس لیے کہ یہ جو تھوک کے چھینٹے ہوتے ہیں یہ شیطان پر ایک لوہے کے ہتھوڑے کے مار سے زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ شیطان کو بڑی تکلیف اس سے ہوتی ہے، اور شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ تو اس طرح یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے موقع ہیں، اور بھی بہت سارے موقع ہیں، لیکن ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل کا درس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تعلق سے ہوگا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اور اس کو کب کب ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔